10واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 45۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب جنگ آزما ہو کسی لشکر سے تو ثابت قدم رہو اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ انفال آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ گھبرائے ہوئے دلوں کو تسکین دینے والا اور اکھڑے ہوئے قدموں کو جمانے والا اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک ہی تو ہے۔ اہل فکر و نظر سے مخفی نہیں کہ فتح و کامیابی کے حقیقی اسباب یہی ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ کامیابی کا صحرا اسی کے سر باندھا گیا جو ناموافق حالات میں ثابت قدم رہا، اور اس کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا و فریاد تو سونے پر سہاگا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور ہر مصیبت میں صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ قرآن حکیم تو واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رعب دشمن کے دل پر چھایا رہے، تمہاری ہوا بندھی رہے اور تمہارے اتحاد و اتفاق کی بنیاد متزلزل نہ ہو، تو اطاعت رسول کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یہی ایک سپر ہے جس پر تم اہواء و اغراض کے تیروں کو سہار سکتے ہو، اور ہمارے عصر حاضر کے ماہرین قرآن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انتشار و افتراق کی یہ وبا جو اسلامی کیمپ میں قیامت ڈھا رہی ہے، یہ سنت رسول سے سرتابی کا نتیجہ نہیں، جس میں عملی طور پر امت کا اکثر حصہ مبتلا ہے، بلکہ اتباع سنت کی شامت ہے۔ اب خدا کے یہ سادہ دل بندے کیا کریں؟ قرآن کی صاف اور کھلی ہوئی بات مانیں یا معارف قرآنی کے ان شارحین کی نکتہ آفرینیوں کو تسلیم کریں؟ اس آیت میں جو ارشادات فرمائے گئے ہیں ان پر کاربند ہونا آسان کام نہیں۔ قدم قدم پر شیطان نے جال بچھا رکھے ہیں۔ صبر کے بغیر اس پرخار وادی کو طے کرنا ناممکن ہے، اس لیے صبر و استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آخر میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی میت اور نصرت فقط انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو مشکلات اور مصائب کا بڑی مردانگی سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 47۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ: اور دیکھو نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، اور یہ محض لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے اپنے علم اور قدرت سے گھیرے ہوئے ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ جہاد میں ثابت قدم رہنے اور بارگاہ الہی میں دامن دعا و دست التجا پھیلانے کا حکم دینے کے بعد اخلاص نیت کی تعلیم فرمائی جا رہی ہے، کیونکہ تمام اسلامی اعمال کی روح رواں حسن نیت ہے۔ کفار کا لشکر جب مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہوا تو ان کے ہمراہ ایسی دوشیزائیں بھی تھیں جو گانے بجانے اور ناچنے میں اپنا جواب نہ رکھتی تھیں۔ ان کے علاوہ شراب ناب کے بھرے ہوئے مٹکے بھی ساتھ تھے۔ جگہ جگہ پر ان کی بزمیں عیش و طرب منعقد ہوتی، جس میں بادہ گلفام کے ساگر گردش میں آتے اور ناچ اور گانا ہوتا۔ ابو جہل کو جنگ کا ارادہ ترک کرنے کے لیے جب کہا گیا تو اس نے جواب دیا، بخدا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے بغیر ہرگز واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم میدان بدر میں پہنچے۔ وہاں شراب کا دور چلے گا، رقص و سرور ہوگا، سارا عرب سنے گا، اور ان کے دلوں پر ہمارا رعب قیامت تک کے لیے جم جائے گا۔ آج بھی کفر کا لشکر جدھر رخ کرتا ہے، فسق و فجور کا ایک طوفان بدتمیزی امٹ کر آ جاتا ہے جو عصمت و ناموس، انسانی شرف، بلند اخلاقی قدروں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے جاہلیت قدیم و جدید کے مزاج کی یکسانی پر۔ 2000 سال پہلے اس کی جو خصوصیات تھیں، علم و ہنر کی بے انداز ترقی کے باوجود ان میں سرے منہ فرق نہیں آیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جو امریکی افواج اپنے دوست ملک برطانیہ میں اقامت گزین رہی، ان کی عیش کوشی کی وجہ سے خود امریکی اخباروں کے اندازے کے مطابق 70,000 حرامی بچے پیدا ہوئے۔ بحوالہ المصری 28 مارچ 1954۔
اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایسی فوج ظفر موج اپنے سبز قدم جس سرزمین خصوصاً دشمن ممالک میں رکھے گی وہاں کیا حشر برپا ہوتا ہوگا۔ سورہ انفال آیت نمبر 48۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ واللہ شدید العقاب۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب آراستہ کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، اور انہیں کہا کہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر آج ان لوگوں میں سے، اور میں نگہبان ہوں تمہارا۔ تو جب آمنے سامنے ہوئیں دونوں فوجیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں بری ذمہ ہوں تم سے، میں دیکھ رہا ہوں وہ جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 48 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ شیطان کا یہ قول الفاظ کا جامہ پہنے ہوئے نہ تھا بلکہ وسوسہ اندازی کی صورت میں تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا تھا کہ ان کی کامیابی یقینی ہے، ان کا یہ لشکر جرار مسلمانوں کے مٹھی بھر غیر مسلح سپاہیوں کا چشمے زدن میں صفایا کر کے رکھ دے گا۔ اسی خمار میں لشکر کفار قدم قدم پر سبو انڈیلتا، ڈینگی مارتا، شیخی بگارتا بڑھتا چلا گیا، اور جب حق کی نڈر اور بے باک قوت سے مقابلہ ہوا تو سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ امام راضی علیہ رحمہ نے اس قول کو حضرت حسن بصری اور اسم کی طرف منسوب کیا ہے، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَالْأَسَمِ۔ علامہ ابو حیان الاندلسی نے یہ توجیہ بھی کی ہے کہ ممکن ہے کہ کسی مغرور کافر نے اپنے فوجیوں کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے یہ الفاظ منہ سے کہے بھی ہوں، لیکن چونکہ اس کا یہ قول محض شیطان کے اغراض سے ہی ہوا اس لیے بطور مجاز سے شیطان کی طرف ہی منسوب کر دیا۔ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ جب یہ لشکر مکہ سے روانہ ہونے لگا تو انہیں یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں موقع پا کر بنی بکر اور کنانا جن کا انہوں نے ایک آدمی قتل کیا ہوا تھا ہلہ نہ بول دیں، تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس آیا اور انہیں اپنی قوم کنانا کی طرف سے تسلی دی اور یہ الفاظ بھی کہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 48 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ وہ جو تم نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہا ہوں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے۔ شیطان نے پہلے تو انہیں خوب بھڑکایا اور بڑی یقین دہانی کرائی کہ آج تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، تمہارے لشکر جرار کے ساتھ ٹکر لینے کی کسی میں ہمت نہیں، اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ میں تمہارا نگہبان ہوں، اگر تمہیں کسی کمک کی ضرورت پڑی تو میں مہیا کروں گا۔ لیکن جب اسلام کے شیروں نے کفر کی لومڑیوں پر ہلہ بولا اور ان کی ایک ہی گرج سے کفار کے کلیجے شک ہونے لگے اور ادھر آسمان سے ملائکہ کی فوج نازل ہونے لگی، تو شیطان نے یہ منظر دیکھ کر راہ فرار اختیار کی اور بلند آواز سے پکارا کہ اے مشرکین مکہ، میں تم سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں، اس آڑے وقت میں تمہاری کچھ امداد نہیں کر سکتا، مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جن کو دیکھنے سے تمہاری آنکھیں قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر شیطان ان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر دم دبا کر بھاگ گیا۔ شیطان کا رویہ اپنے پرستاروں کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح کا رہا ہے۔ پہلے وہ ان کو خوب اکساتا ہے، ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، انہیں سنہری سپنے دکھاتا ہے، اور جب وہ اس کے بچھائے ہوئے دام میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی دلدل میں دھنسنے لگتے ہیں تو انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر خود رفو چکر ہو جاتا ہے۔ جو بدنصیب اس کے دامے فریب میں پھنس جاتا ہے اس کا یہی حشر ہوا کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر 10ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔